جی السلام علیکم. اٹس اے لولی ڈے ان کینیڈا. تو اور میں بیٹھا ویڈیوز دیکھ رہا تھا. میں ابھی حمزہ علی عباسی کا ویڈیو دیکھا, وہ آن دا ٹیچر ایشو وہ جو چل رہا ہے. ظاہر ہے میں اس پہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. ایوری بڈی ہیز اے پوائنٹ آف ویو اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن اٹ ریمائنڈیڈ می آف سم تھنگ اینڈ آئی تھاٹ آئی شیئر مائی تھاٹس. آج سے پہلے میں ویڈیوز نہیں کبھی بنائے تھے کیونکہ گورنمنٹ کا سرکار کا ملازم تھا, اور ظاہر ہے گورنمنٹ آفس کے ایک ڈیکورم اور پروٹوکول ہوتا ہے ظاہر ہے, تو پھر آپ اس طرح کی چیزوں سے دور رہتے ہیں. بٹ اب میں گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہوں, اب میں مالک ہوں ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری. تو اب آئی تھاٹ جو مجھے یاد آیا تھا اس حوالے سے وہ بھی آپ سے شیئر کروں. Before I go any further, the first thing that I would like to say is that it should be absolutely clear that I do not belong to any political party. And میں جو بھی ایکسپریس کر رہا ہوں وہ with malice towards none and with favor towards none. Purely as a citizen of Pakistan and somebody who's concerned about the country. میں یہ بات مجھے یاد آئی تھی تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. بیگم صاحبہ جو ہیں میری, وہ پی ٹی آئی کی شی از ویری فونڈ آف خان صاحب اینڈ پاکستان تحریک انصاف, اینڈ آئی گاٹ نتھنگ اگینسٹ دا پارٹی, گریٹ پارٹی. سو میری بیگم صاحبہ جب پچھلا الیکشن تھا تو شی فلو فرام کینیڈا جسٹ ٹو ووٹ, اینڈ شی ڈڈ ووٹ. اینڈ دین جب وہ الیکشنز ختم ہوئے اور کے پی کے میں گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی, تو بیگم صاحبہ سے آرڈر آیا, اور میں بیگم صاحبہ کو ہمیشہ جی ایچ کیو کہتا ہوں اور چیف کہتا ہوں. تو چیف کا آرڈر تھا کہ جی آپ جائیں, اور آپ نے جو ہے نا ایک خان صاحب اس دور میں بڑے کنسرن تھے اباؤٹ پولیس اینڈ کچہری کا جو انوائرمنٹ ہے, اور تو آئی ہیڈ این آئیڈیا, اور بیگم صاحب کو پتہ تھا. تو بیگم صاحب نے کہا کہ جی آپ ضرور جائیں گے, اور یہ آپ خان صاحب کو بتائیں, اور یہ کے پی کے میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور تو ذرا آئی ہیڈ نو چوائس, آئی ساٹ این اپوائنٹمنٹ, اور خان صاحب واز ویری گریشیس. خان صاحب آئی میٹ ہم ایٹ ہز زمان پاک ریزیڈنس. وہ خان صاحب اس دور میں ہی ہیڈ دیٹ ایکسیڈنٹ ود اے کنٹینر, اور وہ اس سے ابھی ریکور کر رہے تھے, اینڈ ہی واز ایٹ ہوم اینڈ ان بیڈ, اینڈ دیر آئی میٹ خان صاحب. مائی آئیڈیا اسینشلی واز کہ جی جو ان کا کنسرن تھا کہ پاکستان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہی ہے رپورٹنگ آف اے کرائم, وہی بہت مشکل ہے. لوگ بیچارے ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو وہ تھانے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ تھانے دار آگے سنے گا یا جب بھی ان کی سنے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اگر میں غریب آدمی اور کسی امیر آدمی کے بارے میں یا کسی تگڑے آدمی کے بارے میں کہتا ہوں کہ جی اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا یا کوئی چیز چھین لی, تو وہ ظاہر ہے پولیس مجھے جوتے مار کے باہر نکال دے گی. وہ کرائم ہی رپورٹ کرنا امپاسبل ہے. اور پھر ظاہر ہے آگے پھر عدالتوں میں ڈیلیز, پھر کاسٹس, پھر سو وہ پورا ایک نظام آف انفورسمنٹ آف پولیس, آف کرائم رپورٹنگ, آف انویسٹیگیشن, آف سبسیکوینٹ ریلیفس ان دا کورٹس کا ایک پورا نظام کافی درہم برہم ہوا ہوا ہے. یہ ہائیلی ویزیبل ٹائپ کی چینج ہوتی, اور چونکہ بیگم صاحب کا حکم تھا کہ جی فوراً جاؤ اور یہ تم بتاؤ, اور یہ ہائیلی ویزیبل چینج ہے, اور کے پی کے میں نئی گورنمنٹ آئی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو یقیناً یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. تو میں گیا اور آئی میٹ خان صاحب. مائی آئیڈیا اسینشلی واز, اور اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی تھی, سو آئی میڈ اے ڈاکیومنٹ اینڈ پریزنٹڈ اٹ ٹو خان صاحب. مائی آئیڈیا اسینشلی واز کہ جی انسٹیڈ آف کہ لوگ تھانے جائیں کرائم رپورٹ کرنے کے لیے, انہیں کرنا یہ چاہیے کہ جیسے نادرا کے کیوسکس ہیں, اور نادرا کے کیوسکس کو اگر ہم بایو میٹرک انیبل کر دیں, اور بایو میٹرکس انیبل بھی ہیں, سو ایز اے پارٹ آف ریسرچ آئی میٹ دا چیئرمین صاحب جو تھے نادرا کے,
علی ارشد حکیم صاحب ان سے ملا, عثمان ہوتے تھے اس وقت جو کرنٹ چیئرمین ہیں نادرا کے, وہ اس وقت ٹیکنیکل سائٹ پہ تھے کہ جی بایو میٹرک کیوسکس بنائے جائیں, اور ان کیوسکس کو ایک ہم پائلٹ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس پائلٹ ڈسٹرکٹ میں ہم ان کیوسکس کو پلیس کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں ایک شخص ہوں, میری موٹر سائیکل کسی نے چوری کر لی یا میرے ساتھ کوئی کرائم ہو گیا, جسٹ گیونگ این ایگزامپل. سو انسٹیڈ کہ جی میں ایک تھانے جاؤں, میں اپنے نیئرسٹ نادرا کے کیوسک ٹائپ سٹرکچر پہ جاؤں, میں وہاں پہ اپنا انگوٹھا رکھوں, اپنا شناختی کارڈ پہلے انسرٹ کروں اور انگوٹھا رکھوں, وہ ویریفائی کر لے گا کہ میں کون ہوں. ڈیفالٹ وہاں پہ آ رہا ہو کہ جی ڈو یو وانٹ ٹو رپورٹ کرائم, میں وہ سلیکٹ کروں اور ڈیٹ اور ٹائم وہ اٹھا رہا ہو, لوکیشن اٹھا رہا ہو, اگر میں چینج کرنا چاہتا ہوں میں چینج کر لوں, اور پھر میں اپنے بریف ورڈز میں ایکسپلین کر دوں کہ جناب میری موٹر سائیکل اس ٹائم پہ گن پوائنٹ پہ لوگ لے گئے یا جو بھی میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. ایز اے ریزلٹ وہ ایک ڈیٹا بیس میں چلا جائے گا کہ کرائم ہیز بین رپورٹڈ اینڈ دس شوڈ بی مے بی ٹریٹڈ ایز دا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ دیٹ somebody who is affected by it. اچھا جیسے ہی میں یہ رپورٹ کروں وہ مجھ سے ایک مجھے ڈسکلیمر دے کہ جی رپورٹنگ اے فالس کرائم از اے کرائم ان اٹ سیلف, اینڈ یو نو اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ غلط کرائم رپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اگینسٹ بھی ہم پروسیڈ کریں گے انڈر دا لا. اور اگر وہ اسے بات سے اگری کرے تو دوبارہ انگوٹھا رکھے, اس کا شناختی کارڈ ریلیز ہو جائے اینڈ کرائم ہیز بین رپورٹڈ. ناؤ دس کمز آن ٹو اے ڈیٹا بیس. اب مشین کو پتہ ہے کہ اس علاقے کا پرٹیکولر ایس ایچ او کون ہے, تو وہ اس ایس ایچ او کا جو کمپیوٹر ہے اس میں جابز ان ہینڈز میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ آ جائیں. So now that SHO has no choice or the police officer has no choice but to start investigating on it in the order that it came in. یعنی کہ جی غریب آدمی کی کمپلین ہے تو اس کو اب پڑی رہے گی, اور امیر آدمی کی ہے تو اس کو فوراً کیا جائے. So it has to start going in an order. اس پہ ہی وہ اپنی تفتیش کرے گا, اس پہ وہ وارنٹس مانگ سکتا ہے, اس پہ اور اسی کے بیسس پہ روزنامچہ کمپلیٹ ہوگا, روزنامچہ چلے گا اور آخر میں چلان کمپلیٹ ہوگا پولیس کا. Now all this, so now anybody sitting with the computer and monitoring it, the relevant authority, they can see کہ جی کتنا ٹوٹل کرائم رپورٹ ہوا, اس کرائم پہ کس تھانے میں ابھی تک کیا پروسیڈنگز ہو چکی ہیں, اس کے اگینسٹ اگر کوئی وارنٹس مانگے گئے تھے اور وہ میجسٹریٹ کو گئے ہیں الیکٹرانکلی تو کیا میجسٹریٹ نے اسے اپروو کیا ہے یا نہیں کیا. اس وقت اگر میں اس تھانے پہ جاؤں تو یہاں پہ 12 آدمی ہونے چاہیے کہ 13 ہونے چاہیے, کیونکہ بیلز بھی اسی سسٹم کے تھرو آ رہی ہیں اور اس سسٹم کے تھرو ہی وارنٹس کی ریکویسٹ جا رہی ہے, اور کہاں پہ گلیچز آ رہی ہیں, کس کیس پہ کام نہیں ہوا. اینڈ جب اس کا چلان کمپلیٹ ہو تو ظاہر ہے پولیس والا دفعہ ڈالے گا, تو وہ دفعہ جس عدالت کے ریلیونٹ ہے اس کے کمپیوٹر پہ کھلے. اور یہ جو ہم نے سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جی ایک عدالت میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کو دل کرتا ہے اس کو تو پہلے پیشی دے دیتا ہے, جس کو نہیں دل کرتا اس کی لٹک رہی ہوتی ہے. سو اٹ دیر کمز in a system of first in first out too, and then you know those people عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے, اس ہیئرنگ میں کیا ہوا, کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت بھی کمپیوٹرز پر ہی ہو رہی ہیں اور الٹیمیٹلی ٹائپ اسی میں ہو رہی ہیں, اور وہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کار اسی پہ رہیں. سو یہ ساری کی سارے ڈیٹا بیسز کو پیچھے آ رہی ہوں, اور یہ ہم بیٹھ کے اسے مانیٹر کر سکیں اور پورا عدالت کا نظام اور پولیس کا نظام ایک سسٹم کے مطابق چلے اور ہائیلی ٹرانسپیرنٹ ہو اور عوام کو امیجیٹ ریلیف ملے. اب 2 قسم کے لوگ ہوں گے, ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ جا کے ایک مشین کو آپریٹ کر سکتے ہیں, جی آئی وانٹ ٹو رپورٹ اے کرائم, اور اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں. ایک وہ صاحب ہوں گے جو کہ شاید مشینز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے, سفیشینٹ ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو ان کے لیے آئیڈیا واز کہ جی ہم ایک کرائم رپورٹنگ سینٹرز بنا دیں, CRC ٹائپ کے اسٹرکچر, جس میں نادرا کے لڑکے اور لڑکی بیٹھے ہوں اور ایک اچھا انوائرمنٹ ہو, واش روم ہو, سب ہو, اینڈ یو نو اف somebody has got a crime, somebody wants to report a crime, they can just go over to this place, اور وہ جا کے ان لڑکے اور لڑکیوں کو بتائیں جو کہ پولیس والے نہ ہوں, وہ ایگزیکٹلی یہی پروسیس کریں, ان کا انگوٹھا لیں, سب کچھ کریں اور پڑھ کے ان کو سنا دیں, اور اگر وہ ٹھیک کہتے ہیں تو وہ آگے چلا جائے, اینڈ ریسٹ آف دا سسٹم از ٹوٹلی وہ. And so the whole the implementation of this, well certainly we would have to make changes in the CRPC, and اور میں نے اپنی پھر اس شیٹ میں جو خان صاحب کو پیش کی زمان پاک میں, it was a meeting which went on for about 40-50 minutes, and ابرار الحق صاحب اس کمرے میں تھے, جہانگیر ترین صاحب
تشریف رکھتے تھے. اینڈ خان صاحب نے وہ سنی اینڈ خان صاحب واز ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ یار دس از اے گریٹ آئیڈیا. اور انہوں نے, مجھے نہیں پتا تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کو جے کے کہتے ہیں, انہوں نے کہا جے کے یار یہ تو کام فٹافٹ کرنا ہے اور خٹک کو بلاؤ اور ان کی میٹنگ کراؤ. اور وہ ساری باتیں ہوئیں. اس کے بعد خان صاحب سسٹرز were coming, ظاہر بہت سے لوگ تھے. اینڈ اٹ واز, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو خان صاحب کہ جی ہی گیو می دیٹ ٹائم اینڈ انوائٹڈ می ٹو ہز پلیس اینڈ ہی واز ویری کین آن پٹنگ سم تھنگ آن گراؤنڈ. اینڈ بیگم صاحبہ کا آرڈر بھی یہی تھا کہ جی وی مسٹ ہیو امیجیٹ چینجز ان کے پی کے وچ شوڈ بی ہائیلی وزبل اینڈ would cause relief to the people so that a new government is in place and people are benefiting from it should be apparent. خیر, سو طے یہ پایا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کہ جی اس کی اب ایک فالو اپ ہفتے 10 دن میں ایک میٹنگ ہوگی جس کے میں جو سارے پرپوزلز دیے گئے ہیں کن کن پولیس آفیسرز کو ایسوسیٹ کرنا ہے CRPC کے چینجز کے حوالے سے. کوئی 6 مہینے کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم تھا. ڈنٹ کاسٹ ٹو مچ, ڈنٹ اینی تھنگ. اینڈ سو we'll move ahead with it. And I was supposed to coordinate with JK صاحب and آگے چلنا تھا. I called up JK صاحب after a week or 10 days and but انہوں نے نہیں, کبھی بات ہوئی, کبھی انہوں نے کہا جی ابھی ٹھہر جائیں گے وہ اور وہ چلتا رہا. 2-3 بار میں نے رابطہ کیا. اس کے بعد ظاہر ہے میں بھی تھوڑا سا وہ ہونا شروع ہو گیا کہ یار مطلب اوکے, میرے پاس میں اپنا کام کر رہا تھا اور میرا کوئی اس میں کوئی ذاتی انٹرسٹ تو تھا نہیں, تو میں چیف کے آرڈر کے مطابق کام کر رہا تھا. اچھا خیر, کوئی 1 مہینہ گزرا تو اچانک اخباروں میں ہر طرف آ گیا کہ جی پولیس کا ایک نیا نظام KPK میں آ گیا ہے اور جس شخص کو کوئی پرابلم ہے وہ ای میل پہ بھیجتے ہیں ہمیں. نا دیٹ مینس کہ جی اب ای میل کوئی جعلی ای میل ہے, کچھ صحیح ای میل ہے, کس کے پاس کتنی ای میلز گئیں, کیا وہ مانیٹر ہو سکتی ہیں یا نہیں. سو دا انٹائر پروسیس آف واز ڈیفیٹڈ بٹ it was the claim was there کہ جی ہم نے ایک پولیس کا ایک ای میلوں والا نظام لینا ہے. I was obviously disturbed. اس لیے نہیں ڈسٹرب تھا کہ جی آپ نے میرا آئیڈیا فالو نہیں کیا. بھلے میرا آئیڈیا بھی غلط ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس اگر اس سے بہتر آئیڈیا تو آپ پلیز اسے فالو کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کا آئیڈیا لے کے آگے چلیں گے تو اٹس ناٹ اونلی کہ جی جو اسینشیل ریفارمز ہونے تھے وہ اب نہیں ہوں گے. اور وہ اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے ایک میک شفٹ سم تھنگ کر دیا جو کہ نہیں چلے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں چلے گا, اور جو صحیح ریفارمز ہیں اب وہ کبھی نہیں ہوں گے. So I was concerned and I called up a few people. I said جی پلیز کیا ایز اے سیکنڈ فیز آپ وہ کریں گے؟ نہیں جی یہ تو ہو گیا. آپ کہہ رہے تھے الیکٹرانکلی پولیس اینڈ کورٹس کا ریفارمز ہونے چاہیے اور وہ آپ نے ایک پروپوزل دیا تھا تو ہم نے ایک ای میل کریٹ کر دی. اب اس ای میل پہ جو مرضی جو بھیجتے رہیں لوگ. میں نے کہا بٹ ڈو یو ریئلائز وٹ یو آر ڈوئنگ, this is just a quick fix and it's not going to work. And is there any form of monitoring? How would you know کہ کسی نے جعلی میل بھیجی ہے, غلط ایڈریس سے آ رہی ہے, کتنی میلز آئی ہیں, وہ جو پورا پروسیس بنا ہے وہ تو ڈیفیٹ ہو جائے گا. But they said جی نہیں. I thought کہ maybe خان صاحب doesn't know. So خان صاحب wanted this to be done and شاید نیچے پھر پارٹی والے نہیں کر رہے. So I considered it my duty to call Khan Sahab, and Khan Sahab was in London and then I called him and I spoke to him and I said کہ سر آپ کے ساتھ اس طرح میری میٹنگ ہوئی تھی اینڈ جی آپ نے کہا تھا میں اس کے مطابق کیا. اب یہ ایک چیز آئی ہے سو آئی ہیو فیو کنسرنس کہ جی یہ تو اب ٹھیک نہیں چلے گا اور الٹا جو چیز اگر 6 مہینے بعد ہونی تھی یا سال بعد ہونی تھی وہ اب کبھی بھی نہیں ہوگی. سو I consider it my duty to tell you because I'd come to you with this. But Khan Sahab said it was done. Now, I'm not trying to say anything ill about Khan Sahab. This is not about anything wrong with PTI. As I said, I'm not PMLN. I'm not PPP. And this is something which is first hand. I saw it with my own eyes and with my own ears and heard it with my own ears. And I was disappointed because I thought this was a government or this was a leadership which will actually actively do meaningful stuff on ground.
And I thought maybe whatever was happening was not in their knowledge, but I knew it was in their knowledge, and they chose not to do it. And اینڈ دس واز مائی ایکسپیرینس. اس کے بعد سر میں نے بیگم صاحب کو آ کے رپورٹ کر دی تھی کہ سر یہ کام کیا تھا, اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا. اور بیگم صاحب is still you know, she has her own views and her own things. I have my own views and own things, but quite frankly I was a little disappointed, and I thought there's a lack of organization, etc. اگر میرا ویڈیو کا یہ مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں, کسی پرٹیکولر پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں. This is what I felt, this is what I experienced myself, and I thought, you know, I should just put it across. So yeah, thank you so much. کینیڈا میں چونکہ کمپیریٹیولی ویلے ہوتے ہیں تو میں بھی بڑے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں آج کل, اور you know مزہ آ رہا ہے. So I thought I will share a few of my experiences too. Thank you so much, and Pakistan Zindabad.